ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کو پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ شعراء کے رکوع 6 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ شعراء قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 6 میں 18 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 105 سے لے کر 122 تک۔ آیت نمبر 105 سے میں تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جس نے بھی کسی ایک پیغمبر کو جھوٹا سمجھا گویا اس نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام بنیادی اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تفسیر تبیان میں اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی بھی نبی کا انکار کرتی ہے تو وہ اصل میں نبی کا انکار نہیں کرتی بلکہ نبی کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کرتی ہے۔ اس طرح کسی بھی ایک نبی کا انکار اصل میں عقیدہ توحید، نبوت اور قیامت کا انکار ہوتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں تکذیب سے مراد ان تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرنا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوئے تھے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کذبت مؤنث کا صیغہ ہے اور مؤنث اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم مؤنث لفظی ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک قوم مؤنث ذاتی ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں بھی لکھا ہے اور روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 106، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ترجمہ جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا آخر تم برائیوں سے بچنے کی راہ اختیار کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 107، انی لکم رسول امین، ترجمہ میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لانے والا امانت دار ہوں۔ اخو کا لفظ صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت کرنے والوں کو انتہائی محبت اور دلی جذبے کے ساتھ ہدایت کا کام کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی نوعیت کا احساس دل سے نکال دینا چاہیے تاکہ ہدایت کرنے والوں کو اپیل کر سکے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اور تفسیر انوار نظر میں لکھا ہے کہ اخوہم، حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے آدمی تھے اور سلسلہ نسب میں ان کے رشتہ داروں میں تھے، اس لیے ان کی قومی بھائی تھے نہ کہ دینی بھائی۔ آیت نمبر 108، فاتقوا اللہ واطیعون، ترجمہ پس اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی سچائی کو اور خدا کا پیغام لانے والا مان لیں بلکہ اس کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو نہیں مانا جا سکتا ورنہ بغاوت ہوگی۔ اسی لیے ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے اللہ سے ڈرو فرما کر تنبیہ کر دی۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے جو تفسیر حضرت علامہ مودودی صاحب کی۔ آیت نمبر 109، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، ترجمہ یہ ہے اور میں تم سے اس کا کوئی اجر یعنی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا کیونکہ میرا معاوضہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سوا کسی پر قرض نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ آیت نمبر 110 ہے جس کا ترجمہ ہے
بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تقوی کو اطاعت و مقدم اس لیے کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور دل میں اس کی ناراضگی یا سزا کا خوف نہ ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سچائی کی دوسری دلیل یہ دی کہ میں ہدایت کا کام اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو بالکل مخلص ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اس کی طرف خلق خدا کو بلاتا ہوں اور تمہاری اصلاح و فلاح کو دیکھ کر رہا ہوں، کسی ذاتی فائدے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 111، قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون۔ ترجمہ یہ کہ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں جبکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو نہایت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی پس ذہنیت بول گئی ہے جو پیشے سے آدمی کی ذات، بات اور مقام کو معین کرتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا مجھے بھلا اس سے کیا مطلب کہ وہ میری پیروی کرنے والے کیا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، میرا کام تو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اب جو بھی لبیک کہہ کر قبول کر لے وہی بہترین انسان ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام تو بس اللہ کی طرف بلانا ہے، اب جو بھی میری اس دعوت کو قبول کرے گا وہ مومنین کی جماعت میں داخل ہو جائے گا اور سربلند و کامیاب رہے گا۔ رہا ہمیشہ تو وہ نہ کسی کو بلند کرتا ہے نہ پست، میں کسی کو اس کے پیشے یا غربت کی وجہ سے اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ ارذلون کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا قسم کے اور رذیل پیشہ لوگ۔ چونکہ تمہارے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے تھے جو تم پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا اس زمرے میں شامل ہونا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تفسیر انوار النجم میں یہ بھی لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے پیشے سے مطلب نہیں اور نہ تمہاری بڑائی سے کوئی واسطہ ہے، بلکہ میں تو اپنا فریضہ اور اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، لہٰذا تمہارے کہنے سے میں غریب طبقے کے لوگوں کو دھکیل کر نکال دینا پسند نہیں کرتا۔ باقی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کی امتیں اپنے رسولوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتی رہی ہیں۔ پس قریش مکہ اور دیگر اکابر اگر غربا طبقے کے ایمان لانے پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے اور بڑے بڑوں کے ایمان لانے کی تمام غریبوں کو اپنے دربار سے باہر نہ نکالیں۔ آیت نمبر 112، قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ ترجمان علیہ السلام نے کہا جو کچھ کاروبار وہ کرتے ہیں اس کو میں کیا جانوں۔ آیت نمبر 113، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون۔ ترجمہ یہ کہ ان کا حساب کتاب اللہ کے سوا کسی پر نہیں، کاش تم عقل و شعور سے کام لو۔ آیت نمبر 114، وما انا بطارد المؤمنین۔ ترجمہ اور میں تو ایمان لانے والے مومنین کو اپنے پاس سے بھگا دینے والا تو نہیں ہوں۔ آیت نمبر 115، ان انا الا نذیر مبین۔ میں تو صرف اور صرف صاف صاف کھول کر برے کاموں کے برے انجام سے ڈرانے اور متنبہ کرنے والا ہوں۔ خدا عالم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان لوگوں کو دور نہ پھینک دو جو دن رات اپنے پالنے والے مالک کو پکارتے رہتے ہیں، وہ بھی صرف خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا کوئی حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اس سے بھی اگر تم انہیں اپنے سے دور پھینک دو گے تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔
آیت نمبر 116 قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لنکونن من المرجومین. ترجمہ ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں لازمی طور پر سنسار کر دیا جائے گا. راغب سوہانی نے لکھا ہے کہ اس آیت کے عربی محاورے کے لحاظ سے دو معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا. نمبر دو، تم پر گالیوں کی ہر طرف سے بوچھار کی جائے گی. آیت نمبر 117 قال ربی ان قومی کذبون. ترجمہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے کہا ہے، میرے پالنے والے مالک، میری قوم والوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اور رجم اصل میں رجام کے مادے سے ہے جو رحمتن بروزن لقمتن کی جمع ہے، جو پتھر کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جسے قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے گرد بت پرست چکر لگاتے ہیں. نیز رجم کے معنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کے ہوتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے. ففتح آیت نمبر 118 ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. ترجمہ ہے کہ اب تو میرے ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ابدی حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں نجات عطا فرما. آیت نمبر 119 وانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون. ترجمہ چنانچہ ہم نے انہیں اور جو اس بھری ہوئی کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو نجات دے دی. آیت نمبر 120 ثم اغرقنا بعد الباقین. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر ڈالا. آیت نمبر 121 ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں. تفہیم قرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنین اور تمام جانوروں کے جوڑے اور کھانے پینے کا ساز و سامان وغیرہ ہے. مشحون شحن کے مادے سے ہے جس کے معنی اس دشمنی کے ہیں جو تمام وجود میں بھر جائے. یعنی کشتی تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی، جب وہ بالکل تیار ہو گئی تب خدا نے عذاب بھیجا. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. اور آیت نمبر 121 کی تشریح میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں خدا کی نشانیاں یہ ہیں. نمبر ایک، حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر محبت سے اپنی قوم کو 950 سال تک نصیحتیں فرمائی ہیں. نمبر دو، کس قدر مدلل دلائل دیے. نمبر تین، کس قدر تکالیف برداشت کی. نمبر چار، مگر وہ احمق اس سے ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنے باپ داداؤں کی عدل تقلید پر جمے رہے. نمبر پانچ، بالآخر بد دعا فرمائی. معلوم ہوا کہ حق کو نہ ماننے کا انجام عذاب الہی ہوتا ہے. اور آخر کار وہ سب غرق ہو گئے. یہ سب ہمارے لیے اسباق ہے. آیت نمبر 152 اس رکوع کی آخری آیت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ترجمہ یہ ہے، اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور خداوند عالم جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.